بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی خیر خلقہ سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وہداۃ المتقین ومن تبعہم بحسن الی یوم الدین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا دیکھنے میں بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزام رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا گیا ہو یا آگ میں بھی نہ جلایا گیا ہو، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جاتے ہیں، جب لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں تھا تو وہ گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائیں۔ موت کے بعد سے قیامت تک ہونے والی ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ اور ایک آڑ۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان خود اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی سے لفظ شبد جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، یعنی آتما سے، جو آتما مانندہ روح ہے اس سے ہے، اور وہ برزخ میں زندہ رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ثواب و عذاب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کو یعنی ہر کڑوں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں اڑا دینا، یعنی بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا تو اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو حکم دیا کہ جب اس انسان کو جسم کے ذروں کو جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح دھرتی کو بھی حکم دیا۔ اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔
پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پالنہار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ یہ اس کا ڈر تھا، جو اللہ سے ڈرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ حد کی تھی۔ آج ہم بھی جو ہے ایسے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو جو اپنا خوف نصیب فرماوے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے والے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والا کا سواگت کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کے رشتہ دار ناطے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ و روح جسے اطمینان حاصل ہو، جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب تو خوب سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے اور پورا کیے بنا مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے قرآن مجید حفظ ہوگا، یعنی پورا حفظ ہو چکا ہوگا۔ یہ حافظ، ہم جو حافظوں کو دیکھتے ہیں جو یاد کرتے ہیں قرآن شریف کے پیچھے کتنے سالوں سے محنت کرتے ہیں، اور اپنے بچے تک بھی جو ہے اپنے وقت کو پوری طرح سے کلام پاک میں محنت میں لگائے رکھتے ہیں اور پورے کلام پاک کو یاد کرتے ہیں، کل ان کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آئیے سنتے ہیں کہ جو لوگ بھلے کاموں میں زندگی بتاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے میں اچھا سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائی میں گزارتے ہیں یہ موت سے گھبراتے ہیں، وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمیں موت سے کیوں گھبراتے ہیں، کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہیں کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا کہ صحیح ہے، آپ سچ کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرماوے۔ چلیے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔
جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے یہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے دوست، ساتھی، رشتہ دار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں بہتر سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان زندگی کو پیارا رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے کام اچھے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر دنیا میں آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ جو بندے نیک کاموں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ موت کو اس زندگی پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہاں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و چین اور راحت کی چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے موت خرید لانا، کہ آپ جا رہے ہو بازار تو میرے لیے موت کھانا کا ہو سکتا ہے آپ سے، تو میرے لیے موت خرید کر لے آنا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت مل جائے تو خرید لانا۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ جو آدمی سب سے پہلے فلاں چیز کو چھو لے تو وہ اسی وقت مر جائے گا، تو مجھ سے پہلے کوئی بھی اس چیز کو نہیں چھو سکتا۔ ہاں، اگر مجھ سے زیادہ کوئی دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔ اللہم حبب الموت الی و الیہ ما یعلمون ان سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رسولی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سے ہم شروع کریں گے احوال برزخ کا حال آنے والے قسط میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔